بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک کی اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ربیع الاخر کا یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے ایام کو گزار رہے ہیں، اس مہینے کو نسبت ہے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے۔ اس مہینے میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتا ہے، محافل و ذکر کے ذریعے یا نیاز کر کے، لنگر خانہ تقسیم کر کے، انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بارگاہ غوثیت میں اپنی حق غلامی کو پیش کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اللہ کے مقبول ولی کا نام ہے کہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے بارے میں چاہوں وہی میرا نام لے سکتا ہے۔ جس کو میں اجازت دوں، جس کے بارے میں چاہوں وہی میرا نام لے سکتا ہے۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، غوث پاک کی مرضی سے لیتے ہیں۔ غوث پاک نے چاہا تو ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ہم پر فضل ہے۔ اللہ کا خاص فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں جتنی چیزیں عطا فرمائی وہ سب اعلیٰ عطا فرمائی۔ جتنی چیزیں عطا فرمائی سب اعلیٰ۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں جو رسول عطا فرمایا ہے، جو نبی عطا فرمایا، وہ رسول اعظم عطا فرمایا۔ صرف رسول عطا نہیں فرمایا، رسول اعظم جو سب سے بڑا رسول ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب آگے چلے، اللہ نے ہمیں امام عطا فرمایا، وہ بھی امام اعظم۔ اللہ نے ہمیں غوث عطا فرمایا، وہ بھی غوث اعظم۔ اللہ نے ہمیں مجدد عطا فرمایا تو وہ بھی مجدد اعظم۔ اللہ نے ہمیں مفتی عطا فرمایا، وہ بھی مفتی اعظم۔ اللہ نے ہم پر جتنا احسان فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا وہ سب اعلیٰ ہی اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غوث اعظم نہیں، محبوب سبحانی ہے۔ غوث پاک کا ایک لقب ہے محبوب سبحانی۔ پوری دنیا میں بہت سارے اولیاء کرام ہیں، اور اولیاء کی شان یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
یہ اللہ کے کچھ دوست، کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اب ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کسے اپنا ولی بناتا ہے؟ اللہ ہر ایرے گیرے کو اپنا ولی نہیں بنا لیتا ہے۔ جو 3 مہینے تک نہاتے نہ ہو، ایسے گھومتے ہو، اللہ ایسوں کو ولی نہیں بناتا ہے۔ کسے اللہ ولی بناتا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے۔ یہ ولیوں کی شان ہے۔ پوری دنیا میں بہت سارے اولیاء ہیں، لیکن ان اولیاء کی جماعت میں کچھ ہی اولیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اور محبوب کی شان کیا ہے؟ محبوب کی شان، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اپنا محبوب بنایا ہے۔ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے محبوب بنایا ہے۔ اور جب محبوب بنایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبوب اور محب میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ محبوب اور محب میں ہوتا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ اب اللہ نے اولیاء کی جماعت میں کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ انہی گروہ اولیاء میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ اللہ نے حضور غوث پاک کو محبوب سبحانی بنایا۔ دوسرے ولی دہلی کی سرزمین پر جو آرام کر رہے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جو محبوب الہی ہیں۔ آج محبوب سبحانی کا تذکرہ کرنا ہے اور محبوب الہی کی زبان سے کرنا ہے۔ محبوب سبحانی کون ہے؟ حضور غوث پاک۔ محبوب الہی کون ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء۔ تو حضور غوث پاک کی شان میں آپ کو سناؤں گا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی زبان سے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ ان کے خاص مرید حضرت امیر خسرو کا بھی نام آتا ہے۔ اور کون ہے حضرت امیر خسرو؟ اللہ اکبر۔ حضرت امیر خسرو نے جب حضرت محبوب الہی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مرید بنے، تو پھر ایسے مرید بنے جلوت ہو خلوت ہو کوئی بھی مرحلہ ہو، جہاں جہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوتے تھے ان کے ساتھ حضرت امیر خسرو ہوتے تھے۔ اور محبت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کے جوتوں کی مہک سے حضرت امیر خسرو پہچان لیتے تھے کہ یہ میرے پیر و مرشد کا جوتا ہے۔ کیسی محبت کہ جوتوں کو سن کر حضرت امیر خسرو پتہ کر لیتے تھے کہ یہ میرے پیر و مرشد کا جوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، امیر خسرو جب اتنی محبت کرتے تھے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ہی قبر میں 2 کا ساتھ ہونا اگر ہوتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ میری قبر میں امیر خسرو کو لیٹا دینا۔ اتنا بڑا مقام حضرت امیر خسرو کا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو محبوب الہی ہیں ان سے مرید بنے، ہمیشہ ساتھ میں رہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو، غور سے سننا ایمان تازہ ہوگا، حضرت امیر خسرو ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے پانی پت تشریف لائے۔ پانی پت میں کون تھے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر۔ نام سنا حضرت ابو علی شاہ قلندر کا؟ یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کی بھی کرامتیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر آپ پانی پت میں موجود تھے۔ حضرت امیر خسرو سفر کرتے کرتے پانی پت پہنچے۔ پانی پت پہنچنے کے بعد حضرت امیر خسرو حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں گئے، اور حضرت ابو علی شاہ قلندر کے یہاں ہر جمعرات کو محفل لگتی۔ ہر جمعرات کو جتنے لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے، حضرت ابو علی شاہ قلندر نگاہ ڈالتے، ڈائریکٹ محفل والوں کو سرکار کا دیدار کراتے۔ نگاہ ڈالتے ابو علی شاہ قلندر، محفل میں جتنے لوگ ہوتے سب کو ڈائریکٹ سرکار کا دیدار کرا دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر خسرو بھی بیٹھے ہیں، ابو علی شاہ قلندر نے نگاہ ڈالی، سب کو سرکار کا دیدار کرایا۔ حضرت امیر خسرو نے بھی وہیں پانی پت میں بیٹھے بیٹھے سرکار کا دیدار کیا۔ سرکار کا دیدار ہو گیا، محفل جب مکمل ہو گئی تو حضرت ابو علی شاہ قلندر نے حضرت امیر خسرو سے کہا، امیر خسرو تم مرید ہو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے، مرید ہو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے، بتاؤ میں نے تمہیں جب ابھی سرکار کا دیدار کرایا تو تمہارا پیر وہاں موجود تھا؟ جب میں نے تمہیں سرکار کا دیدار کرایا تمہارا پیر وہاں سرکار کی محفل میں موجود تھا؟
حضرت امیر خسرو سوچنے لگے یار میں نے سرکار کا دیدار کیا، بہت سارے اولیاء سرکار کے پاس بیٹھے تھے، میں نے سب کو تو دیکھا لیکن میرے پیر نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ پانی پت سے نکلے حضرت امیر خسرو، سفر کرتے کرتے پھر دہلی آئے حضرت خواجہ نظام الدین کی بارگاہ میں، اور آ کر عرض کی حضور میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تو دیا، آپ کو اپنا پیر مانا تو، لیکن حضور کیا بات ہے، جب میں نے ابھی سرکار کا دیدار کیا ابو علی شاہ قلندر کے پاس جا کر، تو وہاں پر میں نے بہت سارے اولیاء کو دیکھا لیکن آپ کو نہ دیکھا۔ حضور میں آپ کا مرید ہوں، میں نے سب کو دیکھا، آپ کو نہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا، اے خسرو ابو علی شاہ قلندر کے پاس پھر جاؤ، ابو علی شاہ قلندر کے پاس پھر جاؤ، اور جب تمہیں وہ سرکار کا دیدار کرائیں تو اب ابو علی شاہ قلندر سے مت پوچھنا، جب تمہیں سرکار کا دیدار ہو جائے تو خود سرکار سے پوچھنا حضور میرے پیر کہاں ہیں۔ جب سرکار کا دیدار ہو تو سرکار ہی سے پوچھ لینا، حضور ہی سے پوچھ لینا کہ حضور میرے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کہاں ہیں۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں میں پھر دہلی سے نکلا، پھر پانی پت آیا، ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں بیٹھا، پھر جمعرات کی محفل لگی، حضرت ابو علی شاہ قلندر نے نگاہ ڈالی، سب کو سرکار کا دیدار ہوا، میں بھی سرکار کے محفل میں پہنچا۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں سرکار کا جیسے ہی دیدار ہوا تو میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی بندہ نواز حضور آپ کے محفل میں تو آ چکا ہوں، دوسرے اولیاء تو نظر آتے ہیں، مجھے میرا پیر نظر نہیں آیا، حضور مجھے میرا پیر نظر نہیں آیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا خسرو تمہیں پیر دیکھنا ہے، تمہیں اپنا پیر دیکھنا ہے، محبوب الہی کو دیکھنا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے عرض کہ ہاں حضور میں اپنے پیر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ منزل کے اوپر ایک اور منزل ہے، وہاں چلے جاؤ، یہ منزل کے اوپر ایک اور منزل ہے، اوپر چلے جاؤ۔ حضرت امیر خسرو فرماتے میں جب دوسری منزل پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں سرکار بھی بیٹھے ہیں اور اولیاء بھی بیٹھے ہیں، لیکن میرے پیر نہیں۔ حضرت امیر خسرو نے پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور دوسری منزل پر آ گیا ہوں، دوسرے اولیاء تو بیٹھے ہیں، میرے پیر موجود نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک منزل اور آگے بڑھو۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں میں اور آگے منزل پر گیا، سرکار بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میرے پیر نہیں ہیں، یہاں تک کہ سرکار ایک ایک منزل آگے بڑھاتے گئے۔ فرماتے ہیں جب 7ویں منزل پر پہنچا، جب میں 7ویں منزل پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار بیٹھے ہیں، سرکار کے دائیں طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بائیں طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اور سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں جب میں اور قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں میرے سرکار کے سامنے میرے پیر نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں 7ویں منزل پر۔ کہاں؟ 7ویں منزل پر سرکار ہیں، ایک دائیں طرف بزرگ ہیں، ایک بائیں طرف ہیں، اور سامنے میرے پیر نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر خسرو فرماتے جب میں نے اپنے پیر کا چہرہ دیکھا آنکھ کھل گئی، پیر کا چہرہ دیکھا آنکھ کھل گئی۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے پانی پت سے نکلا، دہلی آیا اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیر و مرشد نے پوچھا اے بیٹا خسرو بتاؤ سرکار کی بارگاہ میں میرا دیدار کیا کہ نہیں کیا، سرکار کی بارگاہ میں میرا دیدار کیا کہ نہیں کیا۔ حضرت امیر خسرو نے عرض کہ ہاں حضور پہلی منزل پر نہ، دوسرے منزل پہ نہیں، تیسری منزل پہ نہیں، 7ویں منزل پر جا کر اتنے اونچے مقام پر سرکار کے سامنے آپ بیٹھے تھے۔ حضرت امیر خسرو نے جب اتنا کہا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں بیٹا وہاں 7ویں منزل پر سرکار کے سامنے مجھے تم نے بیٹھا ہوا تو دیکھ لیا، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سرکار کے اگل بغل میں کون بیٹھا تھا، سرکار کے دائیں اور بائیں کون بزرگ بیٹھے تھے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا حضور جب آپ کا چہرہ میں نے دیکھا تو اگل بغل دیکھنے کی مجھے حاجت ہی نہیں ہوئی، میں نے اگل بغل میں دیکھا ہی نہیں، لیکن حضور کوئی بیٹھے تو تھے، لیکن کون بیٹھا تھا مجھے معلوم نہیں، بس میں نے صرف سرکار کے سامنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ حضور جب جنہوں سرکار کے اگل بغل میں 2 بزرگ بیٹھے تھے ان کو تو میں نہیں جانتا، حضور آپ سرکار کے سامنے بیٹھے تھے، اب آپ ہی بتا دیجئے کہ سرکار کے اگل بغل میں کون بیٹھا تھا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں اے امیر خسرو سن لو 7ویں منزل کے اوپر سرکار بیٹھے تھے، سرکار کے ایک طرف غریب نواز بیٹھے تھے اور دوسری طرف بڑے پیر دستگیر غوث پاک بیٹھے تھے، ایک طرف غریب نواز بیٹھے تھے اور دوسری طرف غوث پاک بیٹھے تھے، اور سرکار کے سامنے تمہارا پیر بیٹھا تھا۔ یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سبحانی بنایا تھا، جن کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی۔ اور یاد رکھنا غوث پاک ایسے غوث پاک نہیں بنے تھے، غوث پاک بنے تھے تو عشق رسالت کی بنیاد پر بنے تھے، سرکار سے محبت کی بنیاد پر بنے تھے۔ یہاں تک کہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کرامت نہیں دکھائی، اپنے آپ کو منانے کے لیے کبھی کرامت نہیں دکھائی،
کبھی کسی سے نہیں کہا دیکھو میں یہ کرامت دکھاتا ہوں تم مجھے اپنا پیر مانو. لیکن جب آتی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جب آتی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عیسائی اور ایک مسلمان میں بحث ہو رہی ہے. وہی عیسائی مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، تم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو، ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، ہمارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہے، اور نشانی کے طور پر، دلیل کے طور پر تمہارے قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے جو زمین پر کسی قبر پر جاتے اور قبر پر ٹھوکر لگاتے تھے تو اللہ مردے کو زندہ کر دیتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام قبر پر ٹھوکر لگاتے تو اسی قبر کے اندر سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اب وہ عیسائی کہنے لگا مسلمان سے کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل اس لیے ہے کہ ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن تمہارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، اس لیے تمہارے نبی سے میرا نبی افضل ہے. جب وہ عیسائی اس مسلمان کو اس طرح کہہ رہا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے سے گزر رہے تھے، اس عیسائی کی بات کو سنا، غوث پاک رک گئے اور غوث پاک نے ارشاد فرمایا لستو بنبی بل اتبعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور غوث پاک نے اسی عیسائی سے کہا عیسائی سن لے، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا بیٹا ضرور ہوں. میں نبی نہیں ہوں لیکن نبی کا بیٹا ضرور ہوں. چل تو کسی بھی پرانے قبرستان میں لے جا، جس قبر کی طرف تو اشارہ کرے گا میں رسول پاک کا بیٹا ہوں، قبر سے مردے کو زندہ کر دوں گا. لے جا کسی قبرستان میں، کسی قبر پہ، جہاں تو کہے گا وہاں سے میں مردے کو زندہ کر دوں گا. اس عیسائی نے کہا اچھا اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے تو چلو میں دیکھ لینا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اگر میں تجھے دکھا دوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا حضور اگر آپ نے مردے کو زندہ کر دیا تو میں بھی تمہاری طرح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. تو اب حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اب میں اپنی مرضی سے مردہ زندہ نہیں کروں گا، میں اپنی مرضی سے مردہ زندہ نہیں کروں گا. تو رہا قبرستان میں اور تو جس قبر کی طرف کہے گا، اور یہ ضروری نہیں کہ ابھی 1-2 مہینہ پہلے جس کا انتقال ہوا ہو اس کی طرف تو اشارہ کہے. قیامت جہاں سے جو انسان مرا ہے تب سے لے کر آج تک، جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک پورے قبرستان میں تو جہاں کہیں مجھے لے جائے گا میں جا کر اس کو زندہ کر دوں گا. اب وہ عیسائی قبرستان میں گیا، ایک قبر کو دیکھا جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، پرانی ہو چکی تھی. وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا حضور اگر زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس قبر میں جو مردہ ہے اس کو زندہ کر دیجئے، اندر جو مردہ ہے اسے زندہ کر دیجئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی. آپ نے ارشاد فرمایا تو کہتا ہے کہ اس قبر میں جو مردہ ہے اسے زندہ کر دو، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جب یہ زندہ تھا تو کرتا کیا تھا، جب یہ زندہ تھا تو کرتا کیا تھا میں اسے بھی جانتا ہوں. اور اگر تو چاہے تو سن لے، جب یہ انسان زندہ تھا تو گویا تھا، جب یہ زندہ تھا گویا تھا. اگر تو چاہے تو اس کو میں زندہ تو کر دوں گا لیکن گاتے گاتے کھڑا ہوگا. گویا تھا یہ تو گاتے گاتے کھڑا ہوگا. اس نے کہا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عیسائی سے کہا اے عیسائی یہ تو بتا جب تیرے نبی کسی قبر پر جا کر مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ جب تیرے نبی کسی قبر پر جاتے تھے مردے کو زندہ کرتے تو کیا پڑھتے تھے؟ اس نے کہا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر پر جاتے مردے کو زندہ کرتے تو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ قبر پھٹ جاتی اور اندر سے مردہ زندہ ہو جاتا. حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا تیرے نبی تو یہ کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بوسیدہ قبر کے سامنے کھڑے ہوئے، پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور ٹھوکر لگانے کے بعد ارشاد فرمایا قم باذنی، اے اندر سے جو مردہ ہے میرے حکم سے کھڑا ہو جا، اندر جو مردہ ہے میرے حکم سے کھڑا ہو جا. فانشق القمر وقام المیت، کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ جیسے غوث پاک نے ٹھوکر لگائی قبر پھٹی اور اندر سے مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مردہ گاتے گاتے کھڑا ہو گیا تو وہی عیسائی کہنے لگا حضور اب کوئی اور کرامت نہیں دیکھنی ہے، ہاتھ بڑھا کر مجھے بھی مسلمان کر لیجئے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، شان وہ عطا فرمائی تھی. یہ محبوب کی شان ہے. میں نے پہلے کہا کہ اللہ ہر ایک کسی کو ایرے گیرے کو اپنا ولی نہیں بناتا ہے، لیکن محبوب کی شان یہ ہے کہ جب نگاہ ڈال دے
محبوب کی شان ہے کہ جب نگاہ ڈال دے تو پھر اللہ آنے والے کو نہیں دیکھتا ہے، محبوب کی نگاہ کو دیکھتا ہے۔ کس شان کے ساتھ اللہ نے غوث پاک کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ حضور غوث پاک کا در، اور کوئی آئے اور خالی چلا جائے، آنے والا آئے اور خالی چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے محبوب تھے، اس شان کے محبوب تھے۔ ایک مرتبہ آپ راستے سے جا رہے تھے، ایک چور نے آپ کے جسم پر کرتے کو دیکھا، آپ نے بہت اعلیٰ قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی چور نے دیکھا فوراً دل میں خیال آیا کہ ہاں بابا نے آج جو کرتا پہنا ہے بہت قیمتی پہنا ہے، چلو اسی کو چرا لیتے ہیں۔ آگے آگے غوث پاک جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چور آ رہا ہے۔ چور کے دل کے اندر ارادہ یہ ہے کہ بس جیسے مجھے موقع ملے غوث پاک کے جسم سے یہ کرتا چھین لوں اور چھین کر میں بھاگ جاؤں، یہ کرتا چوری کر لوں۔ غوث پاک آگے آگے، وہ چور پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی اس چور کو موقع ملا، چور نے جیسے ہی غوث پاک کا دامن پیچھے سے پکڑا، ابھی کھینچنا چاہتا تھا، چور غوث پاک کا کرتا کھینچنا چاہتا تھا، ابھی وہ چور غوث پاک کا کرتا کھینچے اس سے پہلے غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک جب دامن پکڑا ہے تو قیامت تک نہ چھوٹنے پائے۔ عرض کی مالک جب دامن اس نے پکڑ ہی لیا ہے، اس نے جب میرا دامن پکڑ ہی لیا ہے تو مالک اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے، بس اتنا کہنا تھا۔ وہی چور پیچھے سے آگے آیا، قدموں میں گرا، عرض کی حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ یہ محبوب کی شان ہے کہ پھر اللہ آنے والے کو نہیں دیکھتا ہے، محبوب کی بات دیکھتا ہے، محبوب کی نگاہ دیکھتا ہے۔ غوث پاک آپ گھر کے اندر عبادت کر رہے ہیں، ایک چور آیا چوری کی نیت سے، جیسے ہی چوری کرنے کے لیے آپ کے کاشانے میں آیا، آنکھیں چلی گئی۔ جیسے ہی چور آیا آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا، اب اسے راستہ نہیں ملتا ہے۔ ابھی وہ باہر نکلنے کی ترکیبیں سوچ رہا ہے، حضرت خضر آئے اور آ کر کہا حضور غوث پاک سے کہ حضور فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ابھی اس علاقے کے لیے کوئی ابدال دے دیجئے۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، ابھی تو میرے پاس کوئی ابدال نہیں ہے، صبح آنا کسی ابدال کا انتظام کر دوں گا اور اسی ابدال کو اس علاقے میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو حضرت خضر نے کہا حضور اگر صبح تک وہ علاقہ برباد ہو گیا تو ذمہ دار کون؟ ابدال کا ہونا ضروری، اولیاء کرام کا ہونا محلے میں ضروری۔ یہی اللہ والے ہیں، یہ ابدال ہیں، اقطاب ہیں، افراد اغواص ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ ہمارے علاقے میں ہیں تو ہم ہیں، یہ اللہ والے ہیں تو ہم ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کب کے ختم کر دیے گئے ہوتے۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا صبح آنا کسی ابدال کا انتظام کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر نے عرض کی حضور صبح تک وہ علاقے والے تباہ و برباد ہو گئے تو اس کا ذمہ دار کون؟ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اچھا اگر ابھی ہی ابدال لینا چاہتے ہو تو میرے مکان میں ایک چور بیٹھا ہے اسی کو لے جاؤ، میرے مکان میں ایک چور بیٹھا ہے اسی کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر اس کے پاس گئے اور جا کر کہا قطب صاحب کھڑے ہو جائیے، ابدال صاحب کھڑے ہو جائے۔ اس نے کہا میں تو چور ہوں، کوئی قطب کوئی ابدال نہیں ہوں۔ حضرت خضر نے کہا تو آیا تب چور تھا، آیا تب چور تھا، غوث پاک کی زبان نے تجھے مقام قطبیت پر پہنچا دیا ہے، مقام ابدالیت پر پہنچا دیا ہے۔ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا ہے، اس لیے کہ تو کیسا بھی تھا آیا غوث پاک کے در پر تھا، آیا تو غوث پاک۔ یہ محبوب کی شان جن کا مقام اتنا بڑا۔ لیکن اب دیکھ لیجئے کہ غوث پاک بنے کیسے، جبکہ معلوم ہے ہمیں کہ غوث پاک پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی بن کر۔ غوث پاک مادرزاد اللہ کے ولی ہیں۔ شان یہ ہے کہ جب رسم بسم اللہ ادا کی جاتی ہے تو غوث پاک اپنے استاد کے سامنے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدو سے شروع کرتے ہیں، 17 پارے منہ پر سنا دیتے ہیں، اتنی بڑی شان۔ لیکن یہ حضور غوث پاک سے پوچھو حضور آپ غوث پاک بنے کس طرح، اللہ نے اتنا بڑا مقام آپ کو عطا کیا کس طرح؟ تو خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں 40 سال، ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، 40 سال مسلسل لگاتار 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات؟ آج ہم سے عصر کے وضو سے مغرب نہیں پڑھی جاتی، عصر کے وضو سے مغرب نہیں پڑھی جاتی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عبادت، اتنی ریاضت اور اتنا مجاہدہ، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور اسی 40 سال میں غوث پاک فرماتے ہیں اسی 40 سال میں 15 سال تو ایسے گزرے کہ میں نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورے قرآن کی تلاوت کی، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورے قرآن کی تلاوت۔ اور فرماتے ہیں اس میں سے 18 یا 20 سال
غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہی کھجور کو کھا کر سحری کی اور اسی کھجور کی گٹلی کو چوس کر افطار کیا. 18 یا 20 سال تک گٹلی کو چوس کر سحری اور اسی گٹلی کو چوس کر افطاری. فرماتے ہیں جب میں طالب علم تھا، جب علم حاصل کر رہا تھا، تب مجھ پر ایسا زمانہ گزرا کہ کھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی پینے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میں جنگل و بیابان میں چلا جاتا، جو پتہ ملتا اسی پتے کو میں کھاتا اور اپنی بھوک کو مٹا لیتا. فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ. جب میں علم حاصل کرتا تھا تو میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ علم حاصل کرتے کرتے اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر پہنچا دیا. علم حاصل کرتے کرتے اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر پہنچا دیا. اور یہی غوث پاک ہیں. اتنی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کیا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حرم مکہ میں خانہ کعبہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے. ایک انسان ہے خانہ کعبہ کے غلاف سے لپک لپک کر چپک کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. دعا کا انداز کیا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے غلاف سے ایک انسان لپٹا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ اگر تو نے مجھے بخش دیا تو یہ تیرا کرم ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھے بخش دیا تو یہ تیرا کرم ہے، اور اے مالک اگر تو نے مجھے بخشا نہیں ہے تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا کر دینا. وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا ہے اے اللہ اگر تو نے بخش دیا تو یہ تیرا کرم ہے، اور اگر مجھے نہیں بخشا تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا کر دینا. مالک مجھے اندھا اس لیے کر دینا کہ قیامت کے دن تیرے بندوں کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا. اگر نہیں بخشا ہے اندھا کر دینا، قیامت کے دن تیرے بندوں کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں پوری رات یہ بندہ یہی دعا کرتا رہا، ساری رات گزر گئی، پوری رات وہ بندہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چپک کر یہی دعا کر رہا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کی دعا میں اتنی رقت تھی، اتنی حیرت انگیزی تھی کہ اس کی دعا کو سن کر میں بھی بات کھڑے کھڑے رو رہا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں جیسے صبح صادق نمودار ہوئی، کچھ اجالا ہوا. شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کہ جا کر میں اس بندے کو دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون بندہ ہے جو ساری رات اللہ سے اتنی رقت کے ساتھ، اتنی آہو پکار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کون یہ بندہ؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جیسے صبح صادق نمودار ہوئی میں قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، ساری رات خانہ کعبہ کے غلاف سے لپک کر رقت امیز دعا کرنے والا کوئی اور نہیں، ہم سب کا پیر بڑا پیر دستگیر تھا. یہ حضور غوث پاک ہیں. ساری رات دعائیں اس طرح کرتے ہیں. جب آپ نے اس طرح اپنی زندگی کو گزارا تو پھر اللہ نے انہیں مقام غوثیت پر عطا فرمایا تھا. اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ جو انسان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی بھی کوئی بھی دقت آمیز میں اگر وہ انسان پریشان ہو، غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مریدو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، چاہے تمہارے اوپر کتنا بھی ٹینشن آ جائے، غوث پاک فرماتے تم صدق دل سے، سچے دل سے مجھے ایک مرتبہ پکار دینا، میں بغداد سے تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جاؤں گا. پکارنا ایک مرتبہ غوث پاک کا نام لینا. غوث پاک فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا مرید مجھے پکارے اور میں مدد کرنے نہ آؤں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا مرید مجھے پکارے اور میں مدد کرنے نہ آؤں. ہاں میرا مرید اگر سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اگر مجھ سے پکارتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے، میں ضرور اس کی مدد کرتا ہوں. اور غوث پاک فرماتے جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے. سنیو، یہ حضور غوث پاک ہیں جن سے محبت کرنے والا اللہ نے ہمیں بنایا ہے. ہم حضور غوث پاک کی 11ویں کی نیاز بھی کریں، ان کے لنگر بھی بنائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور غوث پاک نے جس طرح زندگی گزاری ہے ایسی زندگی تو ہم نہیں گزار سکتے. جس طرح غوث پاک نے زندگی گزاری ہے ہم ایسی زندگی نہیں گزار سکتے. لیکن ہاں غوث پاک نے جو اصول ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا ہے ان کے بتا ہوئی باتوں پر عمل ضرور کر سکتے ہیں. آج ہمارے گھر پر کوئی غوث اعظم پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر پر آج کوئی غوث اعظم پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں غلام غوث ضرور پیدا ہو سکتا ہے. غلام غوث ضرور پیدا ہو سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اپنے اقوال کو سب کچھ اس طرح بنا دیں کہ ہمیں دیکھنے کے بعد لوگ کہیں کہ جب غوث پاک کا مرید ایسا ہے تو ان کا پیر غوث اعظم کتنا بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور غوث اعظم کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم مسلمان کو مالا مال فرمائے. فلسطین اور غازہ حماس کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.